الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين وسيد المرسلين وخاتم النبيين بالقاسم محمد صلی علی محمد ثم الصلاة والسلام على الإمام الحق بالحق مع الحق إلى الحق على الحق وصي الرسول وبعد علم الرسول أعني علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتاب المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر وإن شأنك هو الأبتر صلوات دیا کریں گے الحمدللہ اللہ کا ایک مرتبہ پھر احسان ہے، اس کا کرم ہے، اس کا شکر ہے، اس کی ابدیت میں اضافہ ہے کہ اللہ نے ایک مرتبہ پھر فرش رضائے سیدہ نصیب کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ مجالس رضا جو کئی سالوں سے اسی مقام پر بعنوان سید عالمین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا علی محمد وآل محمد منعقد کی جا رہی ہیں، اس کا جو صحرا اور عنوان اس کو سجانے میں، اس کو برپا کرنے میں، اس مقام پہ رسول اللہ کے حضور امام حسین کے حضور اپنی جانب سے سیدہ کا ذکر اراکین علی کونسل کی جانب سے خصوصاً میرے تمام جو میرے چچا کی حیثیت رکھتے ہیں، بھائی کی حیثیت رکھتے ہیں، مسلسل عزاداری سے منسلک، اور صرف یہ خواہش ہے کہ سیدہ کا ذکر عام ہو جائے۔ پہلی خواہش کہ سیدہ کا ذکر عام ہو جائے۔ جس طریقے سے سیدہ کا ذکر عام ہوگا، جس طرح سیدہ کا ذکر بڑھتا چلا جائے گا، جب جب سیدہ کے ذکر میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا تو سیدہ کے دشمن بے نقاب ہوتے جائیں گے۔ خواہش یہ ہے کہ سیدہ کا ذکر ہو، سیدہ کے ذکر میں اضافہ ہو۔ اسی عنوان سے یہ مجالس رضا، اور ابتداءً میں گزارش کروں گا تمام مرحومین کے لیے، خصوصاً جو اس ادارے سے منسلک رہے، مولانا محمد نقوی، حکیم محمد احمد زیدی، نازل بھائی کے چچا جو پچھلے دنوں اس دنیا سے رخصت ہوئے، اپنے تمام مرحومین کو شامل کرتے ہوئے، خصوصاً جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، ان سب کو شامل کرتے ہوئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ تمام مرحومین کے بلندی درجات کے لیے مل کر آواز بلند صلوات دیا کریں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں ایک ایسے سورے کا نزول کر رہا ہے جو سورہ آیات کے اعتبار سے، اعداد کے اعتبار سے سب سے چھوٹا سورہ ہے، جس کی آیتیں سب سے کم ہیں، لیکن معنی و مفہوم کے اعتبار سے بہت معنی خیز ہیں۔ وہ سورہ کہ جو سورہ کوثر ہے، یہ سورہ مکی سوروں میں سے سورہ ہے۔
کچھ سورے ایسے ہیں، آپ سب صاحبان علم ہیں، میرے بزرگ حضرات مولانا تشریف فرما ہیں، کچھ سورے ایسے ہیں کہ جو سورے مکی سورے کہلاتے ہیں، کچھ سورے ایسے ہیں جو مدنی سورے کہلاتے ہیں، یعنی کچھ سوروں کا نزول سرزمین مکہ پر ہوا اور کچھ سوروں کا نزول سرزمین مدینے پر ہوا۔ تو جو مکی سورہ ہے اس میں سے ایک سورہ ہے سورہ کوثر۔ میں نے عرض کیا کہ اس کی آیتیں 3 ہیں، 3 آیتوں پر مشتمل ہے، اور 3 آیتوں میں اللہ جسے عطا کر رہا ہے، جس کو عطا ہو رہا ہے اور جو عبادت انجام دے رہا ہے، وہ پوری بات اللہ ان 3 آیتوں میں کر رہا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، اے رسول ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا۔ توجہ ہے آپ سب کی، اے رسول ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا۔ انا اعطیناک الکوثر، جب ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دیا تو بس تم اللہ کی عبادت کرو اور قربانی دو۔ جب تم اللہ کی عبادت کرو گے، قربانی دو گے، تو بے شک تمہارا دشمن ہے جو اکثر رہے گا۔ توجہ فرما لی آپ نے؟ یہ 3 آیتوں پر مشتمل یہ سورہ جو ہے سورہ کوثر۔ اب آیتیں بہت مختصر ہیں، آیتیں بہت کم ہیں، 3 آیتیں ہیں، لیکن معنی و مفہوم کے اعتبار سے ایک ایسا دریا ہے کہ جس میں انسان جاتا رہے اور غرق ہوتا رہے، ڈوبتا رہے، لیکن معنی ختم نہیں ہوں گے۔ وجہ کیا ہے؟ اس میں ایک قید ہے جو قید کہلاتی ہے انا کی قید۔ انا اعطیناک الکوثر، انا جو جمع کے لیے آیا ہے، جسے اللہ نے اپنی جانب کہا کہ ہم نے نازل کیا، ہم نے عطا کیا، ہم نے دیا۔ اس سے کیا مطلب؟ کہ یہ وہ سورہ ہے کہ جو دے رہا ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا انسان ہے، جس کو دیا جا رہا ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا انسان ہے، یعنی رسول خدا۔ جن کو مل رہا ہے، جن کو کوثر عطا ہو رہی ہے، وہ دنیا کا سب سے بڑا انسان، اس روئے زمین کا سب سے اعلیٰ انسان جو عطا کر رہا ہے وہ سب سے بڑا، توجہ فرمائیے آپ نے، جو عطا کر رہا ہے وہ سب سے بڑا ہے، جس کو عطا کیا جا رہا ہے وہ انسانوں میں، اللہ کے بنائے ہوئے میں سب سے بڑا ہے۔ کیا کہنے؟ تو یہ سورہ کیسے معمولی ہو سکتا ہے؟ یہ سورہ کیسے چھوٹا ہو سکتا ہے؟ اس کے معنی کیسے کم ہو سکتے ہیں؟ اب جو عطا کر رہا ہے وہ سب سے بڑا، جس کو عطا ہو رہا ہے وہ سب سے بڑا۔ اب کوثر کو کیسے سمجھیں؟ کوثر کی تفصیلات کیسے جانے؟ کوثر کی تفسیر کیسے جانے؟ کوثر کی تشریح کو کیسے جانے؟ جو عطا کر رہا ہے وہ بڑا، جس پر عطا ہو رہا ہے وہ سب سے بڑا۔ اب یہ 2 بڑے جب بیان کرنا شروع کریں گے تو ان میں سے ایک ایسا ہے کہ جو کوثر کی تفسیر بیان کر رہا ہے، لیکن جب بھی کوثر کی تفسیر بیان کرتا ہے تو بیٹھے بیٹھے نہیں کرتا، فاطمہ کی تعظیم میں کھڑے ہو کر کرتا ہے۔ جب کوثر کی تفسیر بیان کی جائے گی تو قد دراز ہوگا، رسول اپنے پورے وجود کے ساتھ احترام سیدہ میں کھڑے ہوں گے، اور جب احترام سیدہ میں کھڑے ہوں گے تو پھر فاطمہ کا استقبال ہوگا، فاطمہ کا احترام ہوگا، اور فاطمہ کا احترام ہوگا تو پھر اس مقام پر تفسیر تشریح سیدہ بیان ہوگی۔ کیسے بیان ہو رہی ہے؟ کہ رسول مکمل طور پہ سیدہ کا احترام کر رہے ہیں۔ یہ رسول کون ہے؟ توجہ فرمائیے گا۔ یہ رسول وہ کہ جس کی خاطر اللہ نے چاند بنایا،
توجہ آپ کی، جس کی خاطر اللہ نے سورج بنایا، جس کی خاطر اللہ نے ملک بنائے، جس کی خاطر اللہ نے فرشتے بنائے، جس کی خاطر اللہ نے زمین بنائی، جس کی خاطر اللہ نے آسمان بنایا. اے میرے حبیب، میں نے یہ سارا جہاں، یہ ساری کائنات، یہ سارا عالم تمہاری خاطر بنایا اور سب تمہارے ماتحت ہے. سورج رسول اللہ کے ماتحت، چاند رسول اللہ کے ماتحت. توجہ ہے آپ کی بھائی، چاند ماتحت ہے نا رسول اللہ کے. آپ نے کوہ ابو قبیس کا واقعہ سنا ہے نا کہ جب چاند کو 2 ٹکڑے کر کے بتایا تو ماتحت ہے. انہی کا ولی، انہی کا وسیع علی ہے کہ جو سورج کو پلٹا رہا ہے. توجہ ہے آپ کی، اس کا مطلب ماتحت ہے. اب یہاں وہ رسول کہ جس کی خاطر سورج بنایا گیا، جس کی خاطر چاند بنایا گیا، جس کی خاطر ملک بنائے گئے، جس کی خاطر فرشتے بنائے گئے، سارے عالم کو اس کی خاطر بنایا. ساری عظمتیں اللہ نے اپنے حبیب کو دی، لیکن اللہ نے اپنے حبیب کو ساری عظمتیں دیتے ہوئے ایک عظمت کی طرف اشارہ کیا کہ جب تم اس دنیا میں آنے والے تھے تو ہم نے تمہارے سر سے باپ کا سایہ چھین لیا. توجہ نہیں فرمائی آپ نے. رسول جب اس دنیا میں آنے والے تھے تو رسول کے سر سے باپ کا سایہ چھین لیا. عظمتیں کیا کیا ہیں؟ سورج ان کا حکم مانے گا، چاند ان کا حکم مانے گا، عوام ان کا حکم مانے گی، لوگ ان کے ماتحت رہیں گے. لیکن کیا ہوا؟ وہ رسول جب دنیا میں آ رہا ہے تو باپ کا سایہ لے لیا گیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سارے عالم نے رسول کی تعظیم کرنی ہے. اگر باپ زندہ ہوگا تو رسول کو باپ کے احترام میں کھڑا ہونا ہوگا. رسول کو باپ کے احترام میں کھڑا ہونا ہوگا. رسول باپ کے احترام میں کھڑے نہیں ہو رہے. جب معراج پر ایک صلوات دیا جانے جب معراج پر رسول تشریف لے گئے اور چوتھے آسمان پر پہنچے ہیں تو پہنچنے کے بعد کیا کیفیت ہے کہ انبیاء احترام کے لیے کھڑے ہو گئے، اوصیاء احترام کے لیے کھڑے ہو گئے، اولیاء احترام کے لیے کھڑے ہو گئے، سارے ملک احترام کے لیے کھڑے ہو گئے، سارے فرشتے احترام کے لیے کھڑے ہو گئے. جب اللہ کا حبیب آسمان پر جاتا ہے تو انبیاء احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. جس کے احترام کے لیے انبیاء کھڑے ہو وہ رسول خدا ہے، اور رسول خدا جس کے احترام کے لیے کھڑے ہو وہ فاطمہ زہرا ہے. رسول وہ کہ جس فاطمہ کے احترام کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں. انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تمہیں کوثر عطا کی. یہ کوثر کیا ہے؟ یہ کوثر ہے نسل کا، یعنی سیدہ کی آل. کوثر یعنی خود فاطمہ، ایک سیدہ کا ایک لقب کوثر یعنی خود فاطمہ. اور اس کا معنی نسل کثیر، سادات جو آخر دنیا تک رہیں گے. اب جو اللہ نے کوثر کو عطا کر دیا، کوثر کو دے دیا، تو کوثر نسل کثیر ہے. لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بیٹی سے نسل چلے؟ سوال یہ ہوتا ہے یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بیٹی سے نسل چلے؟ اسی قرآن کے اندر آیا کہ ہم نے حنا کے ہاں اولاد کو دینا ہے، بیٹے کو دینا ہے. کون ہے حنا؟ حضرت مریم کی والدہ، حضرت عیسیٰ کی، بولے میرے ساتھ، حضرت عیسیٰ کی مانی. ہم نے، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ہم نے
हन्ना के यहां बेटा देना है, लेकिन जब हन्ना के यहां औलाद हुई तो वो औलाद हजरत मरियम हुई। समझे आपकी, होना बेटा था, लेकिन जब औलाद हुई तो बेटी हुई। ये आए कि ए परवरदिगार, हमारे यहां बेटा होता तो हमने जो पैमान मांगा था, हमने नजर बांधी थी, हमने कसम खाई थी कि बेटा होगा तो तेरे खिदमत के हवाले करेंगे। समझे आपकी खिदमत में देंगे, ये अल्लाह की खिदमत में रहेगा, अल्लाह के लोगों की खिदमत में रहेगा। लेकिन बेटी हो गई, अल्लाह की जानिब से जवाब आया, ए इमरान, ये जो बेटी हुई है ना, ये हजारों बेटों से बेहतर है। तवज्जो फरमाइएगा, ये जो बेटी हुई है ये बहुत से बेटों से बेहतर है। अब हजरत मरियम इस दुनिया में आई। हजरत मरियम का इस दुनिया में आना था कि परवरिश के लिए थे कि हजरत इमरान बैतुल मुकद्दस में नमाज पढ़ाते थे, उलमा मौजूद हैं। नमाज का तरीक़ेकार अंदाज मुख्तलिफ था, लेकिन सलात, दुआ, नमाज वहां पर होती थी, इबादत होती थी। बैतुल मुकद्दस में मसरूफ अपनी इबादतों को अदा कर रहे हैं। यहां सवाल यह पैदा हुआ कि मरियम की परवरिश कौन करेगा, मरियम को पालेगा कौन, मरियम की परवरिश कौन करेगा। कहा गया, सब लोग ख्वाहिश करते हैं कि ये मरियम है, इमरान की बेटी है, नमाज पढ़ाते हैं, हम इसकी परवरिश करें। क्या नहीं, कोई इसकी परवरिश नहीं करेगा। अल्लाह की जानिब से हुक्म हुआ, कोरा डाला जाए। कोरा डाला गया कि जो सबके हवाले कलम होंगे अपने अपने, वो कलम दरिया में डालेंगे। जिसका कलम दरिया पे बाकी रह गया, समझो है आप सबकी, जिसका कलम दरिया पे बाकी रह गया, मरियम परवरिश के लिए उसके हवाले हो जाएंगी। इस जमाने में हर एक ने दरिया में कलम डाला, लेकिन एक अल्लाह का मासूम बंदा है जिसका नाम है जकरिया, जो उस जमाने में मौजूद है। यहां सब ने कलम डाला, यहां जकरिया ने अपना कलम दरिया के हवाले किया। सबके कलम दरिया में डूब गए, लेकिन जकरिया का कलम दरिया पे बाकी रहा। यानी अल्लाह अपने मासूम, अपने हादी, अपने मासूम का जो कलम है, जो मौजूजात है, जो उसका कलम है, वो दरिया में डूबने नहीं देता। यहां मरियम के लिए जकरिया ने हवाले किया कलम दरिया के, दरिया में कलम नहीं डूबा। यानी जो मासूम है उसका एक मौजूदा ये है कि उसकी शय दरिया में नहीं डूबेगी, वहां जकरिया का कलम नहीं डूबा। जब मेहदी पानी पे मुसल्ला बिछाएंगे तो मुसल्ला नहीं डूबेगा। जब मेहदी पानी पर अपना मुसल्ला बिछाएंगे तो वो मुसल्ला नहीं डूबेगा। क्यों? तो ये वही हादी हैं, ये वही मेहदी हैं। अब कहा जा रहा है कि हन्ना के यहां बेटा होना था और बेटी हो गई। हजरत मरियम का सन बढ़ता रहा, सन उम्र बढ़ती रही, और उम्र बढ़ती बढ़ती एक ऐसे वक्त पर पहुंची कि जब कुएं के नजदीक खड़ी है तो कहा कि एक जवान को देखा। जब जवान को देखा तो उस जवान ने हजरत से बीबी से मुखातिब होकर कहा कि अल्लाह का इरादा यह है कि आपको साहिब औलाद करें। हजरत बीबी फरमाने लगी, मैं जने बच्चे नहीं हूं, न मेरी शादी हुई, तो मुझे अल्लाह औलाद देगा। का अल्लाह का अम्र यह है, अल्लाह का इरादा यह है कि अल्लाह औलाद देगा। अब सवाल देखिएगा, सवाल यहां यह पैदा हो रहा है कि हजरत मरियम
جب حضرت زکریا کیا رہی تو کہیں تاریخ میں آپ نے دیکھا کہ پرورش تو حضرت کی گئی ہے، بی بی کی پرورش تو اس مقام پر ہوئی ہے، لیکن کبھی غذا حضرت زکریا کے گھر سے نہیں آئی۔ توجہ فرمائیے گا، پرورش ضرور ہوئی لیکن کبھی غذا جو ہے، کھانا جو ہے وہ زکریا نے اپنے گھر سے نہیں دیا۔ کیوں؟ زکریا تو معصوم ہے، زوجہ معصومہ نہیں ہے۔ ایک معصومہ بیوی کو معصومہ کے ہاتھوں سے کھانا دیا جائے گا۔ یہاں زکریا جنت سے پھل آتے تھے، جنت کا درخت موجود تھا جس سے حضرت مریم غذا کھاتی تھی، آپ نے کہیں نہیں دیکھا، لیکن ذرا سلام کرے ابو طالب کو، اللہ نے اپنا حبیب ابو طالب کے حوالے پرورش کے لیے بھی کیا۔ ابو طالب پرورش بھی کر رہے ہیں، لقمے بھی کھلا رہے ہیں۔ توجہ ہے سب کی۔ یہاں بی بی حضرت مریم اس مقام پر پہنچی کہ اللہ کی جانب سے اولاد ہو رہی ہے، اللہ کی جانب سے اولاد مل رہی ہے، کہ اللہ کی جانب سے اولاد مل رہی ہے۔ اللہ کا فیصلہ کیا تھا، اللہ کا ارادہ کیا تھا کہ ہم نے اولاد دینی ہے۔ آپ کے ذہنوں میں سوال رہے کہ فاطمہ سے نسل کیسے چل سکتی ہے، سیدہ سے نسل کیسے چل سکتی ہے۔ یہاں اس مقام پر اللہ کا ارادہ کیا ہے کہ ہمیں بیٹا دینا تھا، ہم نے اولاد میں بیٹا دینا تھا، لیکن ہم نے حنا کو نہیں دیا تو ہم مریم کو دیں گے۔ اللہ کا امر یہ ہے، اللہ کا ارادہ یہ ہے، اللہ چاہتا یہ ہے کہ اس طریقے سے بیٹا دیا جائے۔ اب یہاں بیٹا دیا گیا، لیکن جب بیٹا مریم کا ہو، دنیا یہ نہیں کہتی یہ مریم کا بیٹا ہے، لوگ یہ کہتے ہیں یہ عمران کا بیٹا ہے۔ کیوں کہ کہہ ہی نہیں سکتے، مریم کو پوچھیں گے والد کا۔ اللہ کا اعزاز یہ ہے کہ اللہ نے بغیر والد کے، بغیر باپ کے اس کو دنیا میں بھیجا ہے، تو پھر یہ کس کا بیٹا کہلائے گا؟ کہ یہ عمران کا بیٹا کہلائے گا۔ اب اسی سورہ آل عمران میں یہ ہے کہ اے لوگوں، اے رسول، ان سے کہہ دو کہ تم اپنے بیٹے لے کر جاؤ، یہ اپنے بیٹے لے کر آئے۔ یعنی کیا مطلب؟ وہاں عیسیٰ کہلا رہے ہیں عمران کے بیٹے تو درست مان لیا جائے گا، یہاں جب حسنین کہلائیں گے رسول کے بیٹے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہاں رسول کہلائیں گے، یہاں رسول کے بیٹے فرزندان حسنین کہلائیں گے کہ حسنین ہیں جو رسول کے بیٹے بن کر گئے۔ کون؟ فاطمہ، کہ جو عجیب روایت دیکھیے گا، علماء موجود ہے، دونوں طریقے سے یہ سیدھا استعمال ہوا۔ اعجاز بھائی دیکھیے گا، قاما دخلا، کہیں داخل ہونے کا ذکر، کہیں کھڑے ہونے کا ذکر۔ یعنی جب بھی سیدہ داخل ہوتی تھی تو رسول اٹھ کر استقبال کرتے تھے۔ قاما جب بھی کھڑی ہوتی تھی، داخل ہوتی تھی، کیا مطلب؟ ایک مرتبہ داخل ہو، توجہ آپ سب کی، 7 مرتبہ کھڑی ہو، 70 مرتبہ کھڑی ہو تو رسول کھڑے ہوں گے۔ 1 مرتبہ داخل ہو، 7 مرتبہ داخل ہو، 70 مرتبہ داخل ہو، جب داخل ہوں گی رسول احترام کریں گے، جب کھڑی ہوں گی رسول احترام کریں گے۔ اب ایک ہی نشست میں ہے کہ فاطمہ داخل ہوئی، رسول نے سیدہ کا احترام کیا اور زمین پر تشریف فرما ہو گئے۔ کہیں آپ نے روایت میں یہ دیکھا کہ امیر المومنین کے فضائل مسلسل آپ سنتے ہیں
کہیں فضائل کے بعد میں آپ نے یہ سنا کہ علی داخل ہوئے ہوں اور رسول نے اٹھ کر استقبال کیا ہو. آپ نے کہیں ایسا دیکھا کہ رسول داخل ہوئے ہو اور علی داخل ہوئے ہو اور رسول نے اٹھ کر استقبال کیا ہو؟ نہیں، علی کی فضیلت ہے اپنی جگہ، لیکن یہ تخصص ہے، یہ خصوصیت ہے سیدہ کے لیے کہ جب سیدہ داخل ہوں گی تو رسول اٹھ کر استقبال کریں گے. اب ایک ہی نشست میں سیدہ داخل ہوئی، رسول نے اٹھ کر استقبال کیا اور رسول اور سیدہ تشریف فرما ہو گئے. اب اسی حجرے میں علی داخل ہوئے، اسی حجرے کے اندر علی داخل ہوئے تو سیدہ نے علی کا احترام کیا کیونکہ زوجہ ہے. سیدہ نے علی کا احترام کیا. جب سیدہ علی کے لیے کھڑی ہوئی، جب سیدہ علی کے لیے کھڑی ہوئی تو رسول سیدہ کے لیے کھڑے ہوئے. یہ ایک ہی نشست ہے نا. اب ذرا تصور کیجیے گا، یہی حجرہ ہے، یہی کیفیت ہے، ایک ہی حجرہ ہے اور اللہ نے ساری عظمتیں کس گھر میں دی؟ نبوت اس گھر میں، امامت اس گھر میں، عصمت اس گھر میں، ولایت اس گھر میں. اللہ نے ساری عظمتیں اس گھر میں دی. سیدہ موجود، رسول اللہ موجود، علی موجود. تصور کیجیے گا اب اس حجرے کے اندر ابو طالب داخل ہوں، اب اس حجرے کے اندر ابو طالب داخل ہو. جب ابو طالب داخل ہوں گے تو علی اپنے بابا کے احترام میں کھڑے ہوں گے، سیدہ علی کے احترام میں کھڑی ہوں گی، رسول سیدہ کے احترام میں کھڑے ہوں گے. تم ابو طالب کو کافر کہتے ہو، ابو طالب تو وہ ہے جس کے لیے عصمت کھڑی ہو جائے، جس کے لیے نبوت کھڑی ہو جائے، جس کے لیے امامت کھڑی ہو جائے، ہم اسے ابو طالب کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہہ رہے ہیں؟ نعرہ حیدری. یعنی کون ابو طالب؟ کہ جس کے لیے فاطمہ کھڑی ہو جائیں، جس کے لیے رسول اللہ کھڑے ہو جائیں، جس کے لیے علی کھڑے ہو جائیں، وہ ہے حضرت ابو طالب. اور کون فاطمہ؟ کہ جو عالمین کا کے لیے رحمت بن کر آیا ہے، وہ سیدہ کے لیے کھڑا ہو رہا ہے اور سیدہ کا استقبال کر رہا ہے. میں بارہا ایک روایت کو میں نے پڑھا ہے، اس سے پہلے اس کو سنتے چلے جائیے گا کہ ہم نے تمہیں کوثر دی. کوثر کیا ہے؟ یعنی ہم نے تمہیں ایک ایسا دروازہ دے دیا کہ تمہیں اس دروازے سے اتنا سب کچھ مل جائے گا کہ تمہیں در در پہ نہیں جانا پڑے گا. کوثر، ہم نے کوثر دی یعنی کیا مطلب؟ ہم نے تمہیں خیر کثیر دیا، یہی معنی کیا گیا ہے نا. ہم نے تمہیں خیر کثیر دیا. اب خیر کثیر کیا ہے؟ یعنی تمہیں شہرت چاہیے، فاطمہ کے دروازے پر آؤ. تمہیں عزت چاہیے، سیدہ کے دروازے پر آؤ. تمہیں علم چاہیے، سیدہ کے دروازے پر آؤ. تمہیں گھر چاہیے، سیدہ کے دروازے پر آؤ. تمہیں غذا چاہیے، سیدہ کے دروازے پر آؤ. تمہیں روٹیاں چاہیے، تمہیں روٹیاں چاہیے، سیدہ کے دروازے پر آؤ. اب سمجھ میں آیا ہے وہ فرشتے جو وہاں سے چلے تھے کسی اور کے دروازے پہ نہیں گئے، سیدہ کے دروازے پہ روٹیاں مانگنے گئے. کیونکہ ایک دروازہ ہے جو عطا کرنے والا دروازہ ہے. آپ میں سے ہر ایک ایسا ہے جس نے الحمدللہ اور جس کو یہ توفیق نہیں ہوئی اللہ کی طرف سے، اللہ جلد سے امام رضا کی زیارت کروائے. جب آپ مشہد مقدس جائیں گے، مولانا عباس صاحب تشریف فرما ہے، قم المقدسہ کے بہترین علماء میں سے ہیں. جب آپ مشہد مقدس جائیں گے اور مشہد میں آپ اپنی مکمل زیارت کو کریں گے،
اور زیارت کرنے کے بعد واپس اس علاقے میں پہنچیں گے. تو یہاں پہنچنے کے بعد کوئی آپ سے سوال کرے کہ آپ نے امام رضا کے دسترخوان پر کیا کھایا؟ توجہ ہے آپ کی؟ آپ نے دسترخوان امام رضا پہ کیا کھایا؟ تو اگر اعتقادات عقیدہ بہت زیادہ مضبوط نہیں ہے اور اس وقت سوچ کر اور سمجھ کر جواب نہیں دیں گے تو آپ جواب دیں گے کہ مثلاً جو وہاں غذا ہوتی ہے میں نے چلی مرغ کھایا، میں نے چلی کباب کھایا، جو وہاں امام کے دسترخوان پہ دیا جاتا ہے وہ میں نے کھایا. لیکن اگر آپ سوچیں گے اور تحقیق کر کے تفکر کر کے تعقل کر کے جواب دیں گے تو کوئی سوال کرے گا آپ نے دسترخوان امام رضا پر کیا کھایا؟ تو آپ کہیں گے ہم نے دسترخوان امام رضا پر تبرک کھایا. توجہ فرمائیے گا، جو چیز ائمہ سے معصومین سے اہل بیت سے منسلک ہو جاتی ہے وہ تبرک کہلاتی ہے. یعنی کیا مطلب؟ وہ جو فرشتے چلے تھے سیدہ سے روٹیاں لینے نہیں گئے تھے، سیدہ سے تبرک لینے گئے تھے. سبحان اللہ سبحان یا اللہم صلی علی محمد محمد. کون سیدہ؟ جو ایک ایسا دروازہ کہ جس دروازے سے کوئی خالی پلٹ کر نہیں آتا. بارہا آپ نے سنا ہے نا کہ ایک دروازہ جس سے کوئی پلٹ کر نہیں آ رہا. حضرت سلمان موجود ہیں، اصحاب موجود ہیں رسول اللہ کے گیٹ. کیا دیکھا کہ ایک شخص ہے کہ جو چلتا ہوا آیا، کہا تم اس علاقے کے اس ملک کے نہیں لگتے، کہ بہت دور سے سفر کر کر آیا ہوں. مختصراً اس نے رسول سے گزارش کی کہ رسول مجھے کچھ عطا کیجیے. ہر ایک سے کہا کہ جاؤ اس کے لیے غذا کا اہتمام کرو. ہر ایک صحابی اٹھا اپنے گھر گیا لیکن خالی ہاتھ پلٹ کر آیا. جب سب خالی ہاتھ پلٹ کر آ گئے اور اس کے لیے غذا کا اہتمام نہیں ہوا، رسول اللہ کا انداز دیکھیے گا، جب اس کے لیے غذا کا اہتمام نہیں ہوا اور سب وہاں سے واپس آ گئے تو اب رسول نے کہا سلمان اس گھر کی جانب جاؤ جہاں سے کوئی خالی پلٹ کر نہیں آتا. توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ جہاں سے کوئی خالی پلٹ کر نہیں آتا. اب حضرت سلمان کو چاہیے تھا، سلمان محمدی کو چاہیے تھا سوال کرتے کون سا دروازہ ہے، کون سا گھر ہے، لیکن سلمان نے پوچھا نہیں، سیدہ کے گھر کا رخ کیا اور چلنا شروع ہوئے. دروازہ سیدہ پر پہنچے، بک الباب کی آواز آئی، چچا کہہ کر بگلاتی تھی، پکارتی تھی سیدہ کا کیا غرض ہے؟ کہ ایک مہمان آیا ہے، ایک مسافر آیا ہے، اس کے لیے غذا کا اہتمام ہے. سیدہ نے جواب دیا 3 روز گزر گئے میرے حسنین نے کھانا نہیں کھایا. فاقے کی کیفیت ہے، 3 روز گزر گئے. واپس پلٹ کے جانے لگے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ 3 روز کا فاقہ ہے. کبھی یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی سیدہ کے دروازے پر آئے اور خالی ہاتھ چلا جائے. اپنی چادر حوالے کی کہ فلاں یہودی ہے، مدینے میں آج بھی وہ مقام بیر غرض کے نزدیک موجود ہے. جب وہاں حضرت سلمان پہنچے اور حوالے کیا، اب چادر کو دیکھنا شروع کیا تھا. کس کی چادر ہے؟ تو نبی کی بیٹی کی چادر. تصور نبی کا تصور اس یہودی کے ذہن میں کیا ہے؟ یعنی ایک بادشاہ ہے، ایک حکمران ہے، ایک سرپرست ہے، ایک سب سے بڑا ہے، تو اس کی بیٹی یعنی شہزادی، توجہ ہے آپ کی، اس شہزادی کا عالم کیا ہوگا؟ اب جو چادر کو دیکھا تو پیوند لگی ہوئی چادر، جگہ جگہ سے سیدہ کی چادر پر پیوند. کون ہے سیدہ؟ وہ سیدہ کہ جن کی چادر لوگوں کو مسلمان کر دے،
وہ سیدہ جس کی چادر لوگوں کو نبی کا کلمہ پڑھوا دے. واپس دیا کہ یہ کھجور، یہ خورما، یہ مانے جو سب آپ کے حوالے. یعنی کون سیدہ؟ کہ جو عطا کرنے والا دروازہ. پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم. امام سے سوال ہوا، امام ایسی روایت جو آپ کے چاہنے والوں کے حضور پڑھے. امام نے بارہا اس روایت کو پڑھا اور فرمانے لگے کہ جب میدان حشر ہوگا، میدان محشر ہوگا، تو محشر میں اللہ سارے عالم کو کھڑا کرے گا. سارا عالم محشر میں موجود ہوگا سوائے چند خواتین کے. اعلان ہوگا کہاں ہے ختیجہ؟ حضرت ختیجہ وارد محشر ہوں گی. پھر اعلان ہوگا کہاں ہے ام کلثوم؟ حضرت موسیٰ کی بہن وارد محشر ہوں گی. پھر اعلان ہوگا کہاں ہے مریم و سارا؟ حضرت مریم، حضرت سارا وارد محشر ہوں گی. سارا عالم محشر میں موجود ہے. اب اس مقام پر ایک آواز آئے گی، این فاطمہ الزہرا؟ کہاں ہے فاطمہ زہرا؟ اب سیدہ محشر میں داخل ہوں گی. اس مقام پر جب سیدہ محشر میں داخل ہوں گی، آواز قدرت آئے گی، فاطمہ جاؤ، ہم نے دروازہ جنت تمہارے لیے کھول دیے. جنت میں داخل ہو جاؤ، دروازہ جنت تمہارے لیے لا کر دیے، کھول دیے. سیدہ دروازہ جنت پر پہنچیں گی اور پہنچنے کے بعد سیدہ کہیں گی، اے پروردگار، میرا نام فاطمہ ہے، فاطمہ چننے والی، شفاعت کرنے والی. اے اللہ، میں جب تک داخل نہیں ہوں گی جب تک میرے چاہنے والے داخل نہیں ہوں گے. آواز قدرت آئے گی، ہم نے تمہارا نام فاطمہ رکھا، تم شفاعت کرنے والی، جاؤ، تمہارا دل جس کے لیے مانے اسے چنو، اسے اٹھاؤ، اپنے ساتھ دروازہ جنت میں لے جاؤ. روایت دیکھی آپ نے، اب یہاں سے روایت سنیے گا. اپنے ساتھ دروازہ جنت پر لے جاؤ. وہ جن کی ابھی اپنی شفاعت مشکل میں تھی، جو خود محشر کے حشر کے میدان میں تھے، اللہ ان کے دل میں یہ بات ڈالے گا، اب تم سیدہ کے چاہنے والے، اب تم سیدہ سے محبت کرنے والے، اب تم اللہ سے سوال کرو. وہ سوال کریں گے کہ اے پروردگار، ہماری حیثیت کیا ہے، ہماری وقت کیا ہے، ہماری اوقات کیا ہے؟ جواب آئے گا، جاؤ، جس نے سیدہ کے نام پر تمہیں کھانا کھلایا اسے اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ. جس نے تمہیں کھانا کھلایا اسے اپنے ساتھ دروازہ جنت میں لے جاؤ. پھر آواز آئی، جاؤ، جس نے سیدہ کے نام پر، جس نے صلوات دیا کرے بابا جی صلی اللہ محمد، اس سے بلند تر صلوات دیا کریں، صلی اللہ محمد. مولا کیا فرما رہے ہیں کہ آواز آئے گی، جس نے سیدہ کے نام پر کھانا کھلایا اسے اپنے ساتھ لے جاؤ. پھر آواز آئے گی، جاؤ، جس نے سیدہ کے نام پر تمہیں کوئی پارچہ ہدیہ کیا، تمہیں کوئی کپڑا دیا، اسے اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ. پارچہ ہدیہ کیا یا کھانا کھلایا؟ سوال یہ ہے، پروردگار، کھانا وہ کھلائے گا جس کے پاس مال ہے، دولت ہے. پارچہ کپڑا دے دے گا جس کے پاس مال ہے، دولت ہے. غریب کہاں جائے؟ آواز قدرت آئی گی، جاؤ، جس نے سیدہ کے نام پر تمہیں پانی پلایا اسے دروازہ جنت میں لے جاؤ. کون؟ فاطمہ.
جو شفاعت کرنے والی، جو بخشنے والی، وہ فاطمہ جس کی تخلیق کا ایک سبب یہ کہ اپنے چاہنے والوں کی شفاعت کرنے والی، لیکن افسوس اسی فاطمہ کے دروازے پر آگ ہے۔ اسی فاطمہ کے دروازے پر ایسا دھواں نکل رہا ہے جو دروازے کے جلنے کا دھواں ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ ابھی 20-25 روز پہلے عمرے پر موجود تھے۔ عجیب کیفیت ہوتی ہے کہ جب آپ مدینے جائیں اور مدینے جانے کے بعد ایک جانب کہا جائے کہ یہ روضہ رسول ہے، کتنا چراغا ہے، کتنی روشنی ہے، کتنے افراد موجود ہیں، اور وہیں کوئی کہہ دے کہ ایک مرتبہ اپنی گردن کو گھما کر دیکھو۔ جب گردن کا مڑنا ہے تو دیکھا جائے گا ایک قبرستان ہے جو جنت البقیع ہے، اسی بقیع میں قبر سیدہ ہے، قبر عائمہ ہے، لیکن وہاں کوئی چراغ جلانے والا نہیں ہے۔ آپ کے آنسو نکل آئے، آپ سنیں گے ہزاروں، جب آپ گریا کرتے ہیں، جب آپ روتے ہیں، امام دعا دیتے ہیں نا، آج میرا دل یہ کہتا ہے جب ہم مصائب کی کیفیت میں آتے ہیں ہمیشہ یہ کہتا ہے سیدہ ہے جو بقیہ چھوڑ کر آئی ہے۔ آج میرا دل کہتا ہے کہ حسین ہے جو کربلا چھوڑ کر آئے ہیں۔ آؤ مجھے میری ماں کا پرسہ دو۔ سنیں گے عزادارو، جب علی گھر میں داخل ہوئے، بڑی عجیب کیفیت ہے علی کی۔ جب علی گھر میں داخل ہوئے کیا دیکھا؟ حسن و حسین مسکرا رہے ہیں، بچے ہنس رہے ہیں، ہنستے ہوئے بچوں کو دیکھ کر، مسکراتے ہوئے بچوں کو دیکھ کر علی کہنے لگے اے میرے حسن، اے میرے حسین، تمہیں تو معلوم ہے تمہاری ماں مریضہ ہے، تمہاری ماں مریضہ ہے۔ تصور کیجئے گا، اپنے گھروں میں تصور کیجئے گا، کسی کے گھر میں کوئی مریض ہو، وہ مریض بھی مریضہ ہو، وہ مریضہ بھی ماں ہو، اور معلوم ہو وہ ماں بھی کوئی معمولی ماں نہ ہو، وہ ماں بھی سیدہ ہو، اور اس کے بیٹے معمولی نہیں ہے، حسن و حسین جیسے بیٹے ہوں۔ عجیب کیفیت ہے سیدہ کی، عجیب منظر ہے۔ جب علی داخل ہوئے، بچوں سے سوال کیا تمہاری ماں مریضہ ہے، تم مسکرا رہے ہو۔ سنیں گے عزادارو، ایک قدم کو حسین نے تھاما، دوسرے قدم کو حسن نے تھاما۔ دونوں بچوں نے جب علی کے پاؤں کو پکڑا ہے تو پکڑ کے کہنے لگے بابا 3 دن گزرنے کے بعد، کئی روز گزر جانے کے بعد اماں زہرا نے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا ہے، کئی دن گزر جانے کے بعد اماں زہرا نے اپنے ہاتھ سے غسل دیا ہے۔ وہ علی جو خیبر کا فاتح ہے، وہ علی جو خندق کا فاتح ہے، اپنے قدموں پہ نہیں چل سکے، علی زمین پر بیٹھے ہیں۔ آہستہ آہستہ علی خیمہ فاطمہ میں پہنچے، فاطمہ نے وصیتیں کرنا شروع کی، اے ابل حسن اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے۔ علی کا ہاتھ سیدہ نے اپنے ہاتھوں میں لیا ہے، اور عجیب منظر ہے، سیدہ کی ایک وصیت بڑی عجیب وصیت ہے۔ بی بی کہنے لگی اے علی، جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ کوئی میری بیٹی زینب سے، کوئی میری بیٹی ام کلثوم سے بلند آواز سے بات نہ کرے۔ میں کہوں گا بیوی کاش آج شام کے بازار میں ہوتی، ہر ایک شخص زینب کو بازی کہہ رہا ہے۔ اجر تمہارا اللہ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سیدہ کے۔ سنیں گے عزادارو، دوسری وصیت سیدہ نے بڑی عجیب وصیت کرنا شروع کی، لیکن اس سے پہلے یہ سنتے جائیے گا، کسی نے امام حسن سے سوال کیا اے حسن مجتبی، آپ پر مصیبت کا وقت کون سا آیا، آپ پر مشکل کا وقت کون سا آیا؟ مولا کیا آپ پر مصیبت کا وقت یہ تھا کہ آپ کی زوجہ نے آپ کو زہر دیا؟ کیا آپ پر مصیبت کا وقت یہ تھا جب آپ جگر کے ٹکڑے نکال رہے تھے تو آپ نے حسین غریب سے کہا اے حسین، اے میرے بھیا، اس تش کو ذرا چھپا دو؟ کیا وجہ ہے؟ ارے بھائی ابھی تو جگر کے ٹکڑے اگل رہے ہیں، ابھی کیا ضرورت ہے کہ اس کو چھپا دیا جائے؟ تب میں نے سنا ہے زینب آنے والی ہے،
زینب سے برداشت نہیں ہوگا، میرے جگر کے ٹکڑے دیکھے مولا آپ پر یہ مصیبت گزری، مولا آپ پر کیا یہ مصیبت گزری، ہر ایک کا جنازہ گھر سے ایک مرتبہ نکلتا ہے، لیکن آپ وہ غریب ہیں جس کا جنازہ نکلا ہے، تیروں کی بارش ہوئی ہے، واپس پلٹ کر آیا ہے۔ مولا کہنے لگے ہاں یہ میرے مسائل ہیں، لیکن میرے اصل مسائل یہ نہیں ہے، سنیں گے جباروں کا مولا اصل مسائل ہے۔ مولا فرمانے لگے میں چھوٹا تھا، میری عمر کم تھی، میں چھوٹا تھا، میں مدینے کی ایک گلی سے گزر رہا تھا، میں اکیلا نہیں تھا، میرے ساتھ میری ماں تھی۔ میرے سب سے بڑے مسائل یہ ہیں، میرے سامنے میری ماں پر ہاتھ اٹھایا گیا، میرے اصل مسائل یہ ہیں، میرے اصل مسائل یہ ہیں۔ بڑی عجیب کیفیت ہے، جب امام نے وصیت کرنا شروع کی، امام کی وصیتوں میں ملتا ہے نا، امام کی تعریف میں ملتا ہے نا، جب سیدہ اس دنیا سے رخصت ہونے لگی تو امام نے کیا کیا، امام فرمانے لگے اے علی جب اپنے گھر پلٹ کر آئے ہیں، کبھی حسین کو دیکھتے ہیں، کبھی حسن کو دیکھتے ہیں، کبھی ام کلثوم کو دیکھتے ہیں، کبھی زینب کو دیکھتے ہیں، اور کہہ کر مولا گئے ہیں میں تمہاری ماں کو غسل دینے جا رہا ہوں، میں غسل دینے جا رہا ہوں، مجھے معلوم ہے تمہارا گریہ کرنے کا دل چاہے گا، تم چاہو گے گریہ کرو، لیکن جب گریہ کرنے کا دل چاہے اور بلند آواز سے گریہ کرے تو اپنی آستینوں کو لینا اور اپنے منہ میں رکھ لینا، اس سے تمہاری آواز کم ہو جائے گی۔ سنو گے غداروں، علی یہ کہہ کر چلے ہیں، اب جو علی پہنچے غسل دینے، علی کی آواز بلند ہوئی، سلمان نے کہا مولا ابھی بچوں کو سمجھا رہے تھے کہ سلمان فاطمہ نے نہیں بتایا، فاطمہ کی تسلیہ، بس آخری بی بی کی وصیت سنیے گا۔ میرے بابا یہ روایت پڑھا کرتے تھے، جب بی بی نے وصیت کرنا شروع کی تو بی بی وصیت کرتے کرتے فرمانے لگی اے علی رات کی تاریکی میں میری قبر پر آنا اور قرآن کی تلاوت کرنا۔ عجیب وصیت سیدہ نے کی، علی ہر رات کو قبر فاطمہ پر جاتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں۔ یہاں ایک روز ایسا ہوا، علی قبر فاطمہ پر پہنچے، قرآن کی تلاوت شروع کی، قبر فاطمہ ہلنے لگی، قبر فاطمہ سے آواز آئی علی ذرا قرآن کو رکھیے اور گھر کی جانب جائیے، علی ذرا قرآن کو رکھیے اور گھر کی جانب جائیے۔ تب فاطمہ کیا ہوا، تب سوتے ہوئے استراحت کرتے ہوئے عالم خواب میں میرے حسین کو پیاس لگی ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہے، میرا حسین کچھ لمحے کے لیے پیاسا رہے۔ میں کہوں گا میں کہوں گا مولا کاش آپ کربلا میں ہوتے، 3 دن کا پیاسا حسین۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ماتم حسین۔